ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان کی سیاست کو بہت دہائیوں سے دیکھا ہے, ہر اینگل سے دیکھا ہے, اور اس وقت جو ان کا وزڈم ہے اس سے ذرا ہم استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں معاملات, صبح سے تو بہرحال ہیں ہی ہیں, پچھلے آپ 48 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں معاملات. ذرا بتائیے گا ہمیں ناظرین کو کہ یہ معاملہ جا کہاں ہے؟ تصادم کی طرف جا رہا ہے جی. واضح طور پر جو چیف جسٹس بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ ظاہر ہے وہ اور پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ ہیں, اور حکومت اور شاید اسٹیبلشمنٹ کا ابھی پتہ نہیں چلا کہ اس کی کلیئر ڈائریکشن کیا ہے. حکومت دوسری طرف ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کا ساتھ دیا تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کا یہ والا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے خاموش رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو فائنل فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آ گیا ہے کہ انہوں نے کون سی ڈائریکشن اختیار کرنی ہے, اور اگر انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا تو پھر ظاہر ہے چیف جسٹس بندیال جو ہیں وہ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے, اور آئندہ دن ان کے بڑے مشکل میں گزریں گے, اور انہیں شاید ہو سکتا ہے ریفرنس کا سامنا کرنا پڑے یا اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اچھا سہیل وڑائچ صاحب, ابھی کوئی اس میں شک ہے کہ حکومت اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی ججمنٹ کو, جبکہ کل پارلیمان میں متعدد ممبران نے یہی کہا اور انہوں نے ریزولوشن پاس کی کہ ہم آپ کو اس کے پابند کرتے ہیں کہ آپ یہ جو فیصلہ ہے جو کہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, ان کے کہنے کے مطابق اس پر امپلیمنٹیشن نہ کریں. تو یہ بند نہیں گئے اس ریزولوشن سے حکومت؟ جی بند گئے ریزولوشن سے, لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ یا تو آپ اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس کو ماننے سے, عدالت کو ماننے سے, ان کی جو فیصلہ ہے اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس کون سی قوت ہے؟ اگر آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے پھر تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ آئندہ دنوں میں اگر سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ جیت جائیں گے, اور اگر آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی طاقت نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے جیتنا ہے. تو یہ بڑا واضح ہم موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ فیصلہ ہونا ہے اب. اچھا یہ بتائیے سہیل صاحب کہ یہ لگتا یہ کہ حکومت اور پارلیمان جو تمام اتحادی ہیں وہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے, ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ اس حد تک وہ نہ جاتے اگر if they weren't confident, نمبر ایک کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, اور دوسرا یہ کہ بہرحال they hold the purse strings, پیسے دیں گے نہیں دیں گے وہ انہی کے بس میں ہے, یا آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ان کے ساتھ آرم ٹوسٹنگ کر کے کروائے گی؟ تھوڑا یہ ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ ویسے روٹین میں اگر کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو, کانسٹیٹیوشن اپ ہولڈ ہو, تو سپریم کورٹ کی جو اس طرح کی جو فیصلہ ہے اس کو صرف رد کرنے کا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ سپریم کے اندر سے ہی کوئی آواز آتی, وہ تو آئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کے پاس کوئی بظاہر راستہ نہیں ہے. اب جو بھی ہوگا یہ کانسٹیٹیوشن سے بڑھ کے ہی کریں گے اور کانسٹیٹیوشن کے راستے سے ہٹ جائیں گے. لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ ادروائز تو ان کو عمل کرنا پڑتا تھا, عدالت حکومتیں باؤنڈ ہے عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ جوڈیشل آرڈر کو ماننے کی. تو اب آپ کو ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کے راستے سے ہٹنا پڑے گا. اب کتنا ہٹیں گے, اب کتنا ڈائیگریس کریں گے یہ نہیں پتا, لیکن ڈائیگریس تو کرنا پڑے گا. اچھا آرٹیکل 190 کے تحت آپ جیسے فرما رہے ہیں, آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے حکومتوں کو کہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ پہ کی اس پر عمل درآمد کیا جائے. آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر اندر سے کوئی آواز اٹھے تو آواز ایک تو نہیں بہت سی آوازیں اٹھی ہیں, اور آج کی جو آواز اٹھی ہے جو لکھائی میں آئی ہے ہمارے سامنے ان دا فارم آف جسٹس اطہر من اللہ's ڈائسینٹنگ ریفرنس ڈائسینٹنگ نوٹ, تو وہ بھی آواز ہے, بہت سی آوازیں ہیں. تو کس نوعیت کی آواز آئے سپریم کورٹ کے اندر سے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ ہوا ہے 3 ممبر بینچ کا وہ ماند پڑ جائے؟ دیکھیں جی, اس سے کوئی بڑا فیصلہ آئے نا, اسی طرح کا کوئی 3 ججز کا ہے تو کوئی 7 ججز کا فیصلہ آئے, 8 ججز کا فیصلہ آئے. چیف جسٹس نے 6 ججز کا ایک فیصلہ دیا, 2 ججز کا ایک فیصلہ دیا, 8 ججز ہوئے.
تو اب جو ہے 6 کے ججز کے مقابلے میں 7 کا مقابلہ آتا یا 8 کا آتا تو تب تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ انڈو ہو گیا. اب اگر انڈو نہیں ہوتا وہ فیصلہ تو پھر آرٹیکل 190 کے تحت تو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور حکومت نے تو کہہ دیا بڑی کلیئرلی کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے. تو اب تھوڑا یہ بیان کیجئے گا کہ آپ کا خیال ہے کہ جو حکومت نے تو کہہ دیا نہیں کریں گے، اتحادیوں نے بھی کہہ دیا نہیں کریں گے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا جی آپ اس کو ذرا ریویو فرمائیں اور پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. تو اگر حکومت کہہ رہی ہے نہیں، پارلیمان کہہ رہے نہیں، پارلیمان میں جتنے بھی 80 85 40 جتنے بھی لوگ تھے، تو پھر کیا آپ کا خیال ہے کوئی ان کو دھکا کون دے گا؟ فوج کہے گی، اسٹیبلشمنٹ کہے گی؟ یہ پریکٹیکلی یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ دیکھیں، فوج کی مدد کے بغیر تو یہ جرت نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کو اس طرح سے ٹال دیں یا اس طرح سے مسترد کر دیں جس طرح سے مسترد کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، جسٹس بندیال کا فیصلہ بھی غلط تھا اور غیر جانبدارانہ تھا، لیکن ان کا جو اقدام ہے اس سے تو جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے وہ اس سے ہم ڈائیگریس ہو رہے ہیں، اس سے ہٹ رہے ہیں. اور جتنی دیر تک ظاہر ہے یا تو پھر یہ سپریم کورٹ کے ذریعے ایک انڈو کرتے، تو سپریم کورٹ کے ذریعے تو انڈو ہو نہیں سکا. کوئی بڑا جو ہے بینچ تشکیل دیا جاتا، ججز بغاوت کر دیتے، ججز کوئی فیصلہ دے دیتے اس کے بارے میں، تو وہ تو فیصلہ آیا نہیں. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے یا تو ریویو کیا جائے، تو ریویو تو وہی آئے گا، انہی ججز نے ریویو دیکھنا ہوتا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ تو بڑا واضح ہے، انہوں نے تو 5 منٹ لگانے ہیں، ریویو کر دینا ہے. تو اب اس کا جو واحد توڑ ہے وہ یا تھا کہ آپ ریفرنس کرتے ججز کے خلاف، تو وہ ریفرنس ہوں گے میرا خیال ہے، اور ججز کے خلاف کارروائیاں ہوں گی. تو یہ تو اب بندیال صاحب کے خلاف لگتا ہے حکومت کو خم ٹھوک کے سامنے آئے گی، تبھی جا کے اس کا جو ہے پریکٹیکلی اس کا توڑ ہو سکے گا. تو پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چاہے ریفرنسز ہوں، چاہے، اور دیکھیں نا وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ ہے جو پاس آج نہیں تو 10-15 دنوں میں، 20 دنوں میں ہو جائے گا، اگر پریزیڈنٹ صاحب نہیں کریں گے تو وہ جوائنٹ سٹنگ میں ہو جائے گا، تو وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور ججز جو آج ریفرنس کی ڈیٹیلڈ انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ سامنے لے کے آئے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، تو وہ بھی ایک ظاہر ہے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی 2 سائیڈز ہیں اور ان کے پاس اپنے اپنے ٹولز ہیں دوسرے کو نیچے دکھانے کا، تو پھر ادھر تو بہت کچھ ہے ان کے پاس. جو حکومت ہے جس میں ججز بھی اب ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دے آر ون اینڈ دا سیم، لیکن یقینی طور پہ جو جسٹس بندیال صاحب کے حوالے سے جو تنقید کر رہے ہیں، تو پھر فوج آئے یا نہ آئے تو ویسے ہی آپ نے جیسے فرما دیا کہ یہ ریفرنس لے جائیں گے، اس میں تو فوج کو تو نہیں آنا پڑے گا، اپنے دستے لے کے ریفرنس یہ دائر کر دیں گے، اور یہ جو باقی ججز ہیں وہ اور بولیں گے. تو کیا یہ خود ہی کافی نہیں ہے جسٹس بندیال کو ویک وکٹ پہ لے جانے کے لیے؟ یہ ظاہر ہے عدلیہ ڈیوائیڈڈ ہے پہلے سے، اور اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جو سینئر ججز ہیں وہ خلاف ہیں جسٹس بندیال کے فیصلوں کے اور ان کے نقطہ نظر کے. اور ظاہر ہے اگر ریفرنس چلے جاتے ہیں تو جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں دیکھیں گے کہ بندیال صاحب خود بیٹھیں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ نہیں. اگر وہ نہیں بیٹھتے تو 2 جو سینئر ججز ہیں وہ تو ان کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے، اور 2 ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، چیف جج ہوتے ہیں، وہ دیکھیں وہ کیا نقطہ نظر ہوں گے. تو یہ سارا تو ان کے خلاف جائے گا، تو پھر ان کو مشکل پیش آئے گی، ان کو بھی اور دوسرے ججز کو بھی. تو ظاہر ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکومت اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر چکی ہے جس میں بندیال صاحب سے معاذر آئی اور الٹیمیٹلی ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے شکست دینا. لیکن ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں سجاد علی اپنا جو افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پہلے خود بیٹھ گئے تھے، اور جو آئین کا آرٹیکل ہے وہ بڑا غیر واضح ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جج بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ چیف جسٹس خود بیٹھ جائیں گے، اور اگر خود بیٹھ گئے
تو ظاہر ہے مشکل ہوگا ان کے خلاف ریفرنس، اور آج تک کسی چیف جسٹس کو ہٹایا نہیں جا سکا ریفرنس کے ذریعے، تو اس کو ان کو بھی ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ آرمی اور نو آرمی یہ اس طرح کی مشکلات کی شروعات کر دی ہیں اور بھی کر سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سہیل وڈائچ صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سہیل وڈائچ صاحب، وہ اس وقت صورتحال ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ہمارے لیے اینالائز کریں۔ سہیل وڈائچ صاحب تو راجہ سبطین ایک وکیل ہیں، وہ لے تو گئے ہیں معاملہ، ریفرنس تو انہوں نے دائر کر دیے چیف جسٹس صاحب کے خلاف، انہوں نے کہا ہے جو سو موٹو تھی وہ متنازع تھی، انہوں نے سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، تو وہ جو راستہ ہے اس پہ تو نکل پڑے ہیں یہ حکومت، جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے۔ اب تھوڑا سا اگر ہم اس پر آئیں کہ فوج کا اس میں کوئی ایس سچ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھیں نا، آپ بھی جانتے پاکستان کی سیاست اور پاور پلے کو بہت اچھی طریقے سے، ہمارا خیال ہے شاید بات ادھر تک جاتی نہ اگر ان کو یہ ہوتا کہ کہیں سے اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی اور فورس کرے گی کہ آپ یہ روٹ لیں یہ نہ لیں، تو میرا خیال ہے ادھر سے تو یہ مطمئن ہے حکومت۔ جی، میرا خیال ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہوتی یا مشکل پیش آتی یا مخالفت کرتے تو ظاہر ہے حکومت رک جاتی، پھر حکومت کی یہ جرت نہ ہوتی۔ تو حکومت کو ظاہر ہے سپورٹ حاصل ہے، یا ان کی سوچ کو اس کے ساتھ سپورٹ حاصل ہے، اور آج NSC کی میٹنگ بھی تھی، اس کا دیکھیں کیا اعلامیہ آتا ہے، اور اس میں کیا کوئی اس چیز کی انڈیکیشن دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ تو یہ واضح بات ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ کھڑی ہوگی وہی جیتے گا، اور وہی آگے جو ہے وہ دوام پائے گا۔ جی، آج جو سیکیورٹی کاؤنسل، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ فوج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی جو سیکریفائسز ہیں ان کو سراہا ہے انہوں نے، اور کہا کہ اندرونی اور بیرونی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، قومی معاملات پر کسی بھی دباؤ کے نیچے نہیں آئیں گے۔ تو یہ باتیں کہی ہیں، میرا خیال ہے اگر اس پر جائیں کہ یہ جو حکومت کو ہم کہیں گے ایک طریقے سے آفر آیا PTI کی طرف سے، کل بھی آیا پرسوں بھی آیا، یہ اس حد تک بات کہہ دی گئی کہ جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے PTI وہ بیٹھ جائیں، بات کر لیں، نیشنل الیکشنز کی ڈیٹ دے دیں، اور پھر اسد قیصر صاحب نے الگ کہا کہ جی ہم تو آئینی ترمیم کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تبدیلی PTI یعنی عمران خان صاحب کے اس میں حکمت عملی میں؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ ابھی تک 1 تاریخ کو انتخابات کے لیے تو تیار نہیں ہوئے، ابھی تک تو وہ ظاہر ہے ان کے حق میں ججمنٹ بھی آ گئی ہے سپریم کورٹ کی، تو اس کے بعد تو وہ اور سمجھتے ہیں ہم مضبوط ہو گئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پہلے الیکشن ہو، صوبائی اسمبلیوں کے پہلے ہو جائیں تاکہ قومی اسمبلی بہت آسان ہو جائے ان کے بعد، کیونکہ قومی جب صوبائی اسمبلیوں میں ان کی حکومتیں بیٹھی ہوں گی تو مرکز کے انتخابات تو بہت آسان ہوں گے ان کے لیے، وہ تو ان کی جھولی میں جا گریں گے۔ تو اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنا ہی آسان ہے، ایک تو جو آپ فرما رہے ہیں جو ہم سب کو نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی یقیناً نظر آ رہا ہوگا کہ ججمنٹ جو ہے وہ ان کے حق میں ضرور آئی ہوگی، ان کے موقف کے حق میں، لیکن بہرحال وہ کتنا زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا اور یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونے کو تو نہیں ہے، لگتا تو نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یعنی کہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی کہ جی ہم ان کو گھر بھیجیں اسمبلیز کو اور ویل گیٹ نیشنل الیکشن، سہیل وڈائچ صاحب وہ تو پروونشل الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، تو عمران خان صاحب کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ویک سچویشن ان کی بن رہی ہے؟ اس وجہ سے لگتا ہے کہ ان کے جو مین لوگ ہیں، چاہے اسد قیصر صاحب ہیں چاہے فواد چودھری ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں بات چیت کر لیں۔ جی، بات چیت تو دیکھیں خان صاحب بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں، ہم بھی ڈیلیگیشن میں ملے تھے ان سے، سول سوسائٹی کا بھی پھر ایک وفد ملا تھا، اور خان صاحب نے کہا تھا میں تیار ہوں بات چیت کے لیے، لیکن سوال یہ ہے نا کہ جو موجودہ حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ انتقام لیں گے، اور خان صاحب اس طرح کی بہت ساری باتیں کر بھی چکے ہیں، پولیس افسروں کے خلاف کر چکے ہیں،
جرنیلوں کے خلاف کر چکے ہیں، سیاستدانوں کے خلاف کر چکے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ کوئی ایشورنس دینے کو تیار نہیں ہے. تو کون ہے جو خود یہ دعوت دے کہ آؤ آ کے مجھ سے انتقام لو؟ انہیں اقتدار کا راستہ دیں. حکومت دینے کو تیار نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ دینے کو تیار ہے، اسی لیے کہ انہیں ڈر ہے کہ یہ آ کے کوئی حساب لیں گے یا آ کے انتقام لیں گے. تو یہ چیز انہیں واضح کرنی چاہیے اپنی تقریروں میں بھی کہ ہم انتقام نہیں لیں گے. ہم جو ہے جس طرح سے پاکستان میں انتقام کی روایت محترمہ بینظیر بھٹو نے نہیں لیا، تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ آپ چیز دفن کر دیں. تو اس سے ہی ان کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار سکتی ہے. صرف مذاکرات سے تو نہیں ہو سکتی. مذاکرات میں تو ظاہر ہے ان کی یہ شرط ہوگی، وہ بار بار نون والے کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ نے جو پچھلی دفعہ ہمیں حکومت سے نکالا ہے فوج کے ساتھ مل کے، اس کی معافی مانگیں. آپ نے جو ہمیں غلط سزائیں دی ہیں ان کی معافی مانگیں. وہ خان صاحب ظاہر ہے نہ مانگ سکتے ہیں، نہ سیاسی طور پر انہیں یہ سوٹ کرتا ہے، تو اس لیے مذاکرات بھی نہیں ہو پا رہے. تو آپ کو آخر میں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بظاہر آنے والے یعنی کہ دنوں میں آپ کو مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے؟ جی نون فی الحال مذاکرات کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہے جب تک پی ٹی آئی جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں وضاحت نہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک یہ وضاحت نہیں ہوتی، جتنی دیر تک مستقبل کے بارے میں وہ بات واضح نہیں کرتے، اتنی دیر تک ہم کیوں مذاکرات کریں؟ جب ہم نے سب کچھ فیس کرنا ہے تو پھر مذاکرات کیے بغیر ہی فیس کریں گے. مذاکرات کر کے کیوں فیس کریں؟ جی تو آپ کی کنکلوڈنگ کیا ہوگی پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک اسسمنٹ؟ یہ دعا تو یہی ہے کہ یہ سارے بیٹھ جائیں اور آپس میں بیٹھ کے بات کریں اور انتخابات کا راستہ نکالیں. ایک ڈیٹ کو الیکشن ہو جائیں اور دونوں میں سے جو جیت جائے وہ اقتدار کا مزے لے. تو ٹھیک ہے، آپ اس پر ہی ختم کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ناظرین کو کہ دعا مانگیں، رمضان کے مبارک مہینے میں سب دعا مانگے کہ سب کو عقل اور سمجھ آئے. بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کا. ناظرین ہم ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.